ایک جگہ فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوی حاصل کرو. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچا کرے کہ آئندہ جو کل آنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. یہ سوچو. جب یہ سوچو گے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں یا ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی یا ہمیشہ کے لیے اللہ بچائے عذاب ہوگا. تو یہ دیکھو میں نے کیا آگے بھیجا اس زندگی کے لیے. جب آدمی سوچے گا اور اس کا استحضار کرے گا، دھیان رکھے گا، تو انشاءاللہ اسے تقویٰ حاصل ہوگا. اسی طرح حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچی سیدھی بات کہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک چیز پر قابو پا لیا تم نے، وہ ہے زبان، کہ تمہاری زبان درست ہو گئی، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا اور سچا ہو، اس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں طعنہ زنی نہ ہو، اس میں دلازاری نہ ہو، اس کا اہتمام کر لیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. زبان کی اصلاح سے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ املک علیک لسانک، قابو پاؤ اپنی زبان کے اوپر. اس پر قابو پاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زبان کی درستی اور اس کو صحیح رکھنے کا اہتمام، یہ بالآخر ایک تو خود زبان کے گناہوں سے بچاتا ہے اور بہت سے فتنوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی اصلاح کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درست ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے. کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت اہتمام کا عمل ہے. تو جو کوئی بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوسرے عمل بھی درست فرما دیں گے. تو بھائی خلاصہ یہ کہ حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو. جتنا اس کے اوپر قابو پاؤ گے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کریں گے اور تقویٰ حاصل ہوگا. اسی زبان کی اصلاح کے لیے اور بات کو صحیح رکھنے کے لیے، سیدھے رکھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھائی کی بات کہو. لوگوں میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں، مسلمان اور غیر مسلم سب. لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، یعنی غیر مسلموں سے بھی کافروں سے بھی جو بات کرو وہ خوش اخلاقی کی بات ہو، اچھائی کی بات ہو. ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم کسی کافر سے بھی تم اگر ایسی بات کرو گے جو حالت جنگ میں نہیں ہے، کسی کافر سے بھی ایسی بات کرو گے جو اس کا دل دکھانے والی ہوگی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے. ہمارے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں، جن کو ذمہ کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے، تو وہ اگر مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے یا آتش پرست ہے، اگر کسی نے اس کو یا کافر کہہ کر پکارا، یہودی تو خیر وہ اپنا نام خود ہی یہودی کہتے ہیں، مجوسی اپنے آپ کو مجوسی کہتے ہیں، لیکن اگر کافر کہہ کر پکارا اور کافر کہہ کر پکارنے سے اس کو ناگوار ہوا یا اس کی دل آزاری ہوئی
تو یہ آدمی گناہگار ہوگا جو اس طرح پکار رہا ہے. اگر اس کو سے یہ لفظ اس کو ناگوار ہوتا ہے تو یہودی کہہ کر پکار لے، مجوسی کہہ کر پکار لے جو اس کے اصل نام ہے، لیکن کافر کہہ کر نہ پکار لے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، سارے لوگوں سے بات کرو تو اچھائی کی بات کرو. اور اس میں للناس فرمایا ہے، تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے بات نکلے تو سیدھی ہو، مبہم نہ ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، صحیح ہو، غلط نہ ہو، تحقیق کے ساتھ ہو، بغیر تحقیق کے نہ ہو. بلا مسلط ہے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر کہ اندازوں کے اوپر لوگ محض اندازوں کی بنا پر، بدگمانی کی بنا پر باتیں ایسی پھیلا دیتے ہیں، افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ جس سے فساد پھیلتا ہے. کسی آدمی سے اگر فرض کرو مخالفت ہے، وہ چاہے مذہبی مخالفت ہو چاہے سیاسی مخالفت ہو، اس کے بارے میں اس کی ذرا سی کہیں افواہ سن لی تو اس طرح بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں ان کو پوری تحقیق ہے. فلاں نے تو اتنا کروڑوں روپیہ کھایا ہے، فلاں نے اتنے پیسے لیے ہیں، فلاں نے تو کچھ تحقیق نہیں ہے، محض اندازے سے، محض بدگمانی کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں. یہ اللہ بچائے، یہ ایسی بات ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور دنیا کے اندر فساد مچانے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور زبانوں کو درست رکھنے کی اور قولاً سدیداً پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بھائی مشق کی ضرورت ہے، اور مشق اسی طرح ہوگی کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہیں تو نکالنے سے پہلے اس کو کچھ سوچ لیں کہ آیا یہ قولاً سدیداً کے معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ سیدھی بات ہے یا اس میں غلطی ہے، اندازے کو میں نے حقیقت بنا دیا ہے یا بدگمانی پر مبنی ہے. اس کو پہلے سوچ لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوگا اور مجھے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے، تو وہ اس کا جواب دینا ہوگا. تو اگر دے سکتے ہو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا، تب تو منہ سے نکالو، ورنہ خاموشی اختیار کرو. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا زبانی بات کے بارے میں بھی اور تحریر کے بارے میں. یہ فرمایا تھا جو بات زبان سے نکالو یا تحریر قلم سے لکھو کسی کے بارے میں بھی، تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو اور یا لکھو، لیکن اگر ایسا ثبوت نہیں ہے تو خاموش رہو. کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے، اور اگر یہاں ثابت نہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی ہے، وہاں پر تو ثابت کرنا ہی ہوگا. اس واسطے پہلے سوچ لو کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں. اگر نہیں ہوں تو پھر خاموش رہو، منہ سے بات نہ نکالو. مشق کرنے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سوچ کر بولے جو کچھ بولے اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.